بابا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک جیسے سمپسنز میں اکثر کوئی بھی دنیا میں، جیسے ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنا تو وہ ہر چیز کا کہتے ہیں کہ سمپسنز میں پہلے سے دکھا دیا گیا تھا، جبکہ وہ بہت پرانے کارٹونز ہیں. تو ان کو یہ اتنی ایکوریٹ انفارمیشن یا ڈاؤن لوڈس کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو آنے والے وقت میں بھی اتنی باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ انہوں نے بتا دیں. اور جیسے جب پوپ فرانسس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ ویٹیکن کے اندر ایک بہت بڑا کوئی ہال ہے جس میں پاسٹ جتنے بھی پوپس نے ٹل قیامت آنا تھا یا لاسٹ پوپ جو اب انسٹیٹ ہوئے ہیں تو ان تک کا وہ پکچر اور نام تھا کہ ان کا کیا نام ہوگا. اور سیکنڈ لاسٹ پہ یہ والے پوپ فرانسس تھے جو بڑے اچھے تھے مطلب اپیرنٹلی، اور کہتے ہیں کہ ان کو بھی بڑا مسٹیریس وے میں ایلیمنیٹ کیا ہے، کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوگی. تو ان کو کہاں سے یہ جوز کو یا نگیٹو فورسز یا زائنسٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے ساری باتوں کا؟ اور ہمیں کہ ہمارے بزرگوں کو ہم آئی تھنک پتہ مطلب بابا جی کی اتنی باتیں اگر ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں تو پتہ ہی ہوتا ہوگا، لیکن راز رکھنے کا حکم ہوگا. لیکن ان کو کیوں اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں کہ نالج وائز جوز کا روز ڈے ون سے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ ایک اسٹوری ہے نا بابا جس میں 2 بچے تھے تو حضرت اسرائیل آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دائرہ بچوں سے کہتے ہیں میں وہ اچھا وہ علم اور تھا، اچھا وہ علم اور تھا کہ وہ کہا جاتا کہ جاؤ، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ اس وقت یہ کر رہی ہے، اسرائیل اس وقت یہاں ہے، وہاں یہ کہانیاں یہ بھی ہیں. اچھا لیکن یہ علم بھی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور وہ آزمائش ہوتی ہے. اس علم کو یوز کیسے کرتے ہیں وہ لوگ. جہاں تک یہ بات آپ کر رہی ہو آنے والے پوپس کا پتہ تھا، اس کمرے میں لکھے ہوئے تھے سارے، تو وہ پھر وہ جو بیٹھے رہتے ہیں پوپ کی ڈیتھ کے بعد، اور وہ جب تک وہ کئی دن تک اجلاس ہوتا رہتا ہے تو وہ پھر بعد میں دھواں کھڑکی سے نکلتا ہے کہ جی پوپ کا آرڈر آ گیا ہے، نیا آ گیا. تو وہ اگر پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو وہ فٹافٹ اگلا اناؤنس کر دیا کریں. ٹھیک ہے، تو پوپ کا اگر آپ کو سلیکشن کا میتھڈ پتا ہو تو یہ ساری بات فضول ہے. دوسری جو یہی میٹرکس شیٹرکس ہے، وہ دوسری جو آپ کہہ رہے ہو سمپسنز اور سارے وہ تو آپ کتنا کہ سمپسنز آپ نے دھیان سے دیکھا ہے اور آپ کو کس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ والی پارٹ اب بعد میں ایڈ کر دی گئی ہے اس میں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب. ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اب، یہ سارا کچھ کھیل ہے. وہ آپ لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اسی میں الجھے رہتے ہیں، انکلوڈنگ دس ایپسٹین فائلز اور سارا کچھ جو کچھ ہے یہ ڈیلیبریٹلی چھوڑا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت آگے چلے بھی گئے ہیں. اے آئی جو ہے اب تو اے آئی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. انہیں پی ایچ ڈی کی اجازت ہمیں نہیں ملی ہے، یا ان تک پی ایچ ڈی ہمیں نہیں آئی ہے. یہ آئی ان کی آرمیز جو ہیں آج سے 10-20 سال پہلے ابھی وہ میسیج ٹرانسفر کر دیا. اس کے بعد مسلسل ان کی آل اس کی قربانی دے رہی ہے. ٹھیک، لیکن اب لوگ اگر سدھرنے بھی تیار نہیں ہیں. کربلا جیسا واقعہ برپا کر دیا گیا. اللہ نے اس سے پہلے ایسی باتوں کے اوپر عذاب آئے اور وہ قومیں وائپ آؤٹ کر دی ہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو رکھنے کی. لیکن ان قربانیوں کی وجہ سے بات بچتی یہاں تک آ گئی. آج بھی ہمارے پاس قرآن کے لیے کتنا ٹائم؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں، قرآن پہ ریسرچ کر کے پورے کے پورے یو کے میں بھی ہر جگہ ان کی ہیں، وہ کر کے ان لاز کو ڈیفائن کر کے ان لاز کے ساتھ وہ چلتے ہیں. اس کے اوپر ناروے والوں نے عمرز لا رکھا اپنے آئین کا نام، تو وہاں پہ ان کے چل رہا ہے، کیوں اسے اپلائی کر رہے ہیں. وہاں عمرز لا چل سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ پاکستان میں وہ لا نہیں کرتے آپ کو. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو من حیث القوم ایک لیونگ ہے جس میں اگر آپ نے اے سی چلا دو، یہاں گرمی کہہ رہے ہیں کافی، وہ اگر ان کو آپ نہ تو لا اسلام کا لگا سکتے ہیں، نہ اسلام کے مطابق آپ کی لیونگ ہے. آج آ کے بہت ڈنڈا پھیریں گے تو عورتوں کو کہہ دیں گے وہ برقعے پہنے ہیں، مرد جو ہیں وہ بس نمازیں پڑھ کے چار، تو وہ سمجھیں کہ ہم نے اسلام پہ عمل کر لیا. تو اصل چیز ہے آپ کا سوشل جسٹس آپ کے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. آپ کے گھر میں آپ کے جو بھی رشتے ہیں آپ انہیں کتنا نبھا رہے ہیں، یہی روحانیت ہے، یہی انسانیت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ اگر آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اس رحمان کی خاطر کرتے ہیں، اور کرنے کے باوجود آپ کو غلطی کا ڈر رہتا ہے اور آپ اللہ کا یہ ایک احساس خدا بندی، آپ کو خوف خدا بندی رہتا ہے کہ یار میں اپنی ڈیوٹیاں کرنے میں کہیں کوتاہی نہ کر جاؤں،
ٹھیک ہے، چاہے آپ کر ہی رہے ہوں، لیکن چھوٹی موٹی یا بڑی غلطیاں بھی آپ سے ہوتی ہیں، سلپ بھی آپ ہوتے ہیں، پھر وہ ایسا رحمان ہے کہ وہ آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. آج بھی میں نے کہا چلے میں نے لکھ دیا اجتماعی توبہ، مجھے نہیں پتہ کتنے لوگوں نے ساتھ دعا کی ہوگی، کتنوں نے کیا توبہ کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، یا کریں گے یا ویڈیو کو دیکھ کے کر لیں گے. لیکن انتہائی جسے کہیں کہ پسماندگی، جو مذہبی ذہنی پسماندگی ہے ہماری، جہاں پہ ہم اصل دین کو، اصل روح کو، اصل میسج کو چھوڑ کے تو ہم یورپ کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، امریکہ کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، مادہ پرستی کے پیچھے جا رہے ہیں، میٹیریلزم کے پیچھے جا رہے ہیں. جسے کہہ لو کہ آپس میں اخوت، عفو درگزر، ان کے معنی بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اثار، قربانی، یہ سارے تو بعد کے آتے ہیں. سب سے پہلے انصاف آتا ہے. انصاف آپ کے نہ عدالتوں میں ہے، نہ گھروں میں ہے، نہ سڑکوں پہ ہے، نہ دفاتر میں ہے. پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ احساس گناہ بھی نہیں ہے، احساس زیاں بھی نہیں ہے، اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی نہیں. اس طرح کی کہانیاں آپ نیٹ سے بیٹھ کے پڑھتے رہیں اور مزید ڈپریس ہوتے رہیں اور حیران ہوتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں. انہیں کیسے پہلے پتہ کرنا ہے، کچھ مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو اتنے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں انہیں اس طرح کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، امپائر تک اور سارا کچھ. تو اب آپ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اسی میں خوش ہیں، یہ ہار گئے وہ ہارے، اسی پہ ڈپریس ہو رہے ہیں، اسی پہ موریل اوپر جا رہے ہیں، اسی پہ نیچے جا رہے ہیں. پیسہ کھانے والے آرام سے پیسہ بیچ میں کھا لیتے ہیں. تو ہمارے تو مسئلے یہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری اسٹرگل تھی وہ کیا تھی؟ آپ کے لوگوں کے لیے تو آج مطلب آپ لوگ تو ریاست مدینہ کے لفظ کو بھی اللہ معاف کرے اسے مذاق کے طور پہ، سلینگ کے طور پہ آپ کے بڑے بڑے حکمران یوز کر رہے ہیں. تو اس میں وہ جو اللہ کی حب اور نبی کی حب اور احترام تھا، اگر آپ وہ لوز کر گئے ہیں، تو اگر آپ کو چھتر پڑتے ہیں، مار پڑتی ہے، تو پھر یا تو آپ مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں مسلمانی کیا ہوتی ہے، اب نام کے مسلمان ہیں. ان چیزوں میں آپ کھو رہے ہیں کہ ہائے ایپسٹین کا اس کو پتہ تھا فلاں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ انوکھے سچ بک ہے، وہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے، اس میں وہ لیٹرز ہیں کچھ اس نے لکھے ہوئے، کچھ اور بھی سٹوریز ہیں، کچھ چیزیں یہ دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میرے سے ملنے سے بھی پہلے، یہ دعا کرنے سے بھی پہلے، بچپن سے ان کے ایسے ویژنس تھے، ان کے ایسے ڈریمز تھے جس میں ایگزیکٹ ویسے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ اس میں اپنے کچھ نے خاموشی سے اس کو پھیلایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، پریشان بھی رہے کہ مجھے کیوں پہلے نظر آ جاتا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے. پھر ہوتے 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 بات کہیں کی کہیں چلی گئی. اس کے بعد انہیں ڈرانا شروع ہو گیا کہ یہ جو نظر آیا یہ ہونا چاہیے، ایسے کیا ہے. یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا. ٹھیک ہے، سیئرز انہیں کہتے ہیں. لیکن اس دعا سیشن میں آ کے یا اس دعا کے سسٹم میں آ کے کسی وجہ سے پھنسے یا میرے تک آئے، میں نے انہیں کہہ دیا اس کو چھوڑو پرے، یہ کام کرو جو کرنا ہے. جب پریکٹیکل میں آئے وہ چیز بھی کم ہوگی، اور ان کا المیہ یہ تھا کہ انہیں پہلے جو نظر آ جاتا تھا ہونا وہ سال بعد ہے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کتنی دیر بعد ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ کانپ کے ان کا برا حال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ابو نے کب فوت ہو جانا ہے، امی نے کب فوت ہو جانا ہے، ایک بہت بڑی ڈریسنگ ہے. میں نے کب فوت ہونا ہے، نہیں تو میری تو ساری پلاننگ دنیا ہی ساری ختم ہو جائے. میں ہاسپٹل سے ریٹائر ہونا ہے 2 سال بعد. ٹھیک ہے، میری ابھی سے پرفارمنس میں، میری پلاننگز میں جو ہے وہ لانگ ٹرم کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح زندگی کا کچھ ہو تو آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک، تو زندگی کا اس نے پتہ چلنے ہی نہیں دیا. آپ کو پتہ کر کے کیا کرنا، نہیں تو وہ بتا دیتا آپ کو. ٹھیک ہے، باقی علومز یہ ضرور ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن مجھے علموں کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے، میرا جس چیز پہ زور ہے وہ پیار پہ زور ہے، مثبت سوچ پہ زور ہے، اس خالق اور مالک پہ زور ہے. اس کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اس کے آگے اگر آپ زیرو ہو جاتے ہیں جو کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ چلتے ہیں. جتنے مرضی دکھ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، جب یہ راز پتہ چل جاتا ہے کہ یار نہ لے تو بیڑا پار ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے، پھر بندہ بلکہ ان لوگوں کے اوپر بھی ترس آتا ہے جو آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں آپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ بڑے جنرسلی انہیں شو کیے بغیر بھی تصدیق کیا کریں. ہمیں جو اللہ خبریں دے رہا ہے ہمارے پاس اس کی تصدیق، اور اللہ والوں سے بھی ہمیں بس یہ نجومی بنا پتہ کرنا ہے کہ شادی کب ہوگی، بیٹا کب ہوگا،
دماد کب مرے گا اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو یہی پتہ کرنے کا ہے ہمارے پاس. ساڈے تو کسی کو پتہ نہیں, یہ لوڑ ہی نہیں سانوں, کسی کو خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ میرے کو کی چاہتا ہے, میں ادھر کیا کرنے آیا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میرے ذمہ کیا ہے, اور میں کہیں ٹائم پورا نہ ہو جائے اور جانا نہ پڑ جائے. یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.